اللہ نہیں کوئی مالک آپ کے سوا، آپ کا کوئی مقابل نہیں، آپ کے سوا اس دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں میرے خالق، آپ کسی کی اولاد نہیں، آپ کا کوئی اترادھیکاری نہیں، آپ کے سوائے کوئی ودھاتا نہیں۔ آپ نے کہا ہے مجھ سے ہی مانگو، میں آپ سے ہی مانگتا ہوں میرے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہی ہے۔ جو کچھ بھی ہماری نظریں دنیا کی زمین کے اوپر دیکھتی ہیں انہیں ایک نہ ایک روز زمین کے اندر جانا ہی ہے۔ ہم لوگ اکثر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے بڑی سے بڑی کامیابی کا انتظار کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت میں اور آپ بنا تکلیف کے سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے ہم سب کے اوپر۔ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کے فنا ہونے کا سسٹم اللہ ذو الجلال والاکرام رب نے ہی بنایا ہے، وہی مالک یوم الدین باقی رہنے والا ہے۔ میری اسٹڈی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک مثال آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی بنا پر آپ میری اسٹڈی کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کسان یعنی فارمر صبح سویرے فریش ہو کر کھیت میں کام کرنے کے لیے اپنا سارا سامان لے کر کھیت میں جاتا ہے اور سارا دن کام کرتے ہوئے تھک ہار کر شام کو واپس آتا ہے۔ کسان کی یہ محنت مہینوں چلتی ہے صرف اسی آس تمنا میں کہ میری محنت کا پھل مجھے اس پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور ایک دن اللہ رب العزت اسے اس کی کوششوں کے رزلٹ سے مالا مال کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس محنت کے انعام میں فصل کے قافلوں سے اس کا کھیت اور گھر بھر جاتا ہے۔ ذرا سا سوچئے کہ اگر یہ کسان دنیا کا پہلا کسان ہوتا تو اس رزلٹ کے لیے اس نے کتنی محنت، کتنا صبر اور کتنی کوششیں کی ہوگی، تب کہیں جا کر ہمیں سجا سجایا فارمولا ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت تو ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن ان محنت کرنے والوں کی مثالی زندگی ہم سب کے سامنے ہے، اسی لیے ہمارے لیے یہ یقین کا سبب بن جاتا ہے کہ رزلٹ ملے گا، ہماری مشکلوں کا اندھیرا کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو سویرا ہو کر ہی رہے گا۔ یہی مثالی محنت حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی۔ ان کی کنٹینیو کوششوں کے باوجود لوگوں کے نہیں ماننے کے سبب ان کے من میں ایک معصوم خیال آیا کہ یا رب العالمین، کہیں مجھ سے ایسی بات سرزد ہو گئی ہو جس کی وجہ سے آپ نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اتنے سال گزر گئے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے زمین تنگ ہوتی دکھائی دیتی ہے، تکلیف کا آسمان ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیا میری زندگی میں پازیٹیو نتائج، پازیٹیو رزلٹ دکھائی دے گا یا نہیں؟ کامیابی دینے والے اللہ رب العالمین کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجا، رات کی تاریکیوں سے گھبرانے والے صبح کی روشنی پر نگاہ رکھو۔ اللہ کے ہر سسٹم کے مطابق ہر اندھیرے کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سسٹم سے رزلٹ مل کر ہی رہے گا، اور ہر اندھیرا اپنے مقرر وقت کے آگے بڑھ نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ظلم کی رات کا اندھیرا کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، حق کا سویرا روشن ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرے سامنے انسانی راوی کی روایات یعنی آؤٹ آف قرآن اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، میرے لیے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہو چکی آیت اللہ کے روشن دلائل یعنی پروف موجود ہے۔ اس کے باوجود میں انسان کی زبانی روایات کو ترجیح دوں یا اللہ کی آیات کو؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ کو دکھ پہنچانے والی پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات سے مجھے ہدایت حاصل کر کے صراط مستقیم یعنی مین ہائی وے پر چلنے کا میسج دیا۔ صاف ستھرے راستے کو چھوڑ کر پتھریلے اور خراب راستے پر چلنے سے دکھ تو مجھے ہی اٹھانا ہوگا، اور اللہ کی نہیں مانا تو پریشانیاں بھی مجھے ہی ہوگی۔ یہی تو دین یعنی سسٹم ہے اللہ رب العالمین کا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ شروعاتی تکلیفیں ہیں جس میں آپ کو ہمت سے کام لینا ہے، لیکن آخر میں اس کا رزلٹ مل کر رہے گا،
جو ہر طرح سے خیر و برکت سے بھرپور ہوگا یعنی پازیٹو ہوگا۔ اگر اسی وقت سے میں صرف اور صرف اوریجنل قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا شروع کروں تو میری خاندانی پرمپرا اور سماجی خیالات، لوگوں کی باتیں، صدیوں پرانے افسانے اور راوی کی روایات، ان سب کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے ہمت اور صبر سے کام لیتے ہوئے کنیکٹ ہو جانا چاہیے میں نے آیت اللہ سے۔ یہی میرے لیے پچھلی ناسمجھی اور گمراہی والی زندگی سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب یعنی زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ کا رب اپنے سسٹم سے آپ کو اتنا دے گا، آپ کی آرزوئیں، آپ کی معصوم تمنائیں پوری ہو جائیں گی، آپ راضی راضی ہو جائیں گے۔ میں ایمان لایا، صرف زبانی ہی نہیں، پریکٹیکلی اور دل کے تمام جذبات سے ایمان لانا ہوگا اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر۔ اس کا مطلب صرف اللہ کی کتابوں پر، انسانوں کی کتابوں پر نہیں، اور تمام رسولوں پر یعنی تمام انبیاء کرام مرسلین کے لائے ہوئے میسیجز پر مضبوطی سے ایمان لا کر عمل کرتے رہنا ہوگا۔ تب ہی میری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور میں اللہ مالک یوم الدین سے۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے رزلٹ پر معصوم تمناؤں کے بارے میں سورۃ الرعد آیت نمبر 40 میں بتایا ہے اللہ رب العالمین نے، اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کی ذمہ داری بھی بتائی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں پازیٹو ورک کے رزلٹ کا، یہ رزلٹ ہم آپ کو دنیا میں دکھا دیں یا رزلٹ سے پہلے آپ کو اپنی بارگاہ میں طلب کر لیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے ہمارا دین یعنی سسٹم پہنچائے چلے جانا ہے، رزلٹ کب ملے گا یہ ہم طے کرنے والے ہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یہی ذمہ داری ہم سب کی بھی ہے، اور ہم میں سے جو کوئی بھی یہ ذمہ داری بخوبی نبھائے جا رہا ہے اسے ہمارا انسانی سماج زبانی تکلیفیں پہنچائے چلے جا رہا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں یتیم کا ورڈ آیا ہے جس کا ایک مطلب بنا ماں باپ کے بھی ہوتا ہے اور اکیلا، سنگل، تنہا بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی ہی مثال دیتے ہوئے بتایا۔ الم یجدک یتیما، حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خود کی شروعاتی زندگی پر غور کیجئے، آپ کس قدر اکیلے، تنہا، یتیم تھے۔ جب آپ نے وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر سے اٹھنے والی دعوت کے میسیجز پر یعنی قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے آواز بلند کی تھی، جب آپ نے انا اول المسلمین کہا یعنی آپ اکیلے، تنہا، یتیم تھے، فآوا، تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حفاظت اور پناہ کا سپورٹیو سسٹم بنا دیا۔ اس کے بعد والی آیت پر اللہ رب العزت نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے جب آواز بلند کی تھی اس کے پہلے کے وقت کی یاد دلاتے ہوئے یعنی قرآن کریم کی آیات کی وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے پہلے کے وقت کی مثال دیتے ہوئے بتایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت کا عام ترجمہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی اپنی پہلے کی زندگی میں گمراہ تھے۔ گمراہ تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے راستہ ہو اور وہ اس راستے کو بھلا دے۔ ابھی تو سامنے راستہ ہی نہیں آیا تو گمراہی کیسی؟ نبی کو وحی ملنے سے پہلے کی زندگی، نبی ساماجک ماحول میں پیدا ہوتا ہے، ان کی ڈیلی روٹین چل رہی ہے، اسی ماحول میں ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ ہر برائی اور غلط کام اپنے سامنے دیکھ نبی مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ صحیح اور حق کیا ہے اس کا انہیں علم نہیں ہوتا، کیونکہ حق کیا ہے یہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلے گا۔ وحی کی شروعات ابھی ہوئی ہی نہیں، سماج اور سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے یا جو چل رہا ہے اسے وہ غلط سمجھتے ہیں۔ صحیح کیا ہونا چاہیے اس کا علم نہیں۔ سوچئے کہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی حق کی تلاش میں نبیوں کی۔ نبیوں کی پہلی زندگی حق کی تلاش میں ہوتی ہے، نہ کہ گمراہی میں۔ سارا سماج، سوسائٹی اپنے اپنے کام سے مطمئن ہے، لیکن نبی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ رہنمائی اسے ہی ملتی ہے جو غلط پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب آپ تلاش حقیقت میں یعنی حق کی تلاش میں رہتے تھے تو اللہ رب العزت نے
قرآن کریم کی آیات کی وحی کے ذریعے زندگی کے صحیح راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی۔ ہر مذہبی مسلکی انسان دوسرے مذہب کے اور مسلک کے ماننے والے انسان کو گمراہ سمجھتا ہے، جبکہ میرے سامنے آؤٹ آف قرآن کا اندھیرا اور آیت اللہ یعنی قرآن کریم موجود ہے۔ اب میں نے میری راہ کو گما دینا یعنی گمراہ ہو جانا یا راہ پر چلنا ہے، خود میں نے طے کرنا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب آپ کو اللہ رب العزت نے ضرورت مند پایا تو اتنا کچھ دیا جس سے آپ کسی کی مدد کے محتاج نہ رہے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنے والے۔ عائلن یہ جو ورڈ ہے ہم سب لوگ اہل و عیال میں یوز کرتے ہیں۔ ہر فیملی والا انسان یعنی فیمیل اینڈ میل اپنی اپنی ذمہ داری کو فیس کرتے ہوئے ضرورت مند ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں پھر حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پچھلی زندگی کی یاد دلاتے ہوئے بتایا گیا پچھلی آیت سے جوڑ کر کہ آپ کس قدر اکیلے تنہا یتیم تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب آپ کو اللہ نے وحی دی اور قرآن کریم سے نواز دیا تو آپ نے بھی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا۔ جو ایک اکیلا ہو، پریشان ہو، سماج میں بے یار مددگار ہو، اکیلا تنہا رہ جائے، اسے کوئی دھتکار نہ سکے، اسے کوئی ذلیل نہ کر سکے۔ ہم لوگ سوسائٹی میں کمتر انسان اور اس کے پریوار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کی فیملی کو ہماری کامیاب سکسیسفل سوچ اکیلا تنہا کر دیتی ہے اور بچی کسر تو ہماری اولاد پورا کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ اسٹڈی کے دوران کمتر لوگوں کے بچوں کو اکیلا تنہا الگ یتیم کر کے ان کا بری طرح سے شوشن ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ ہماری اولاد ایسا کر رہی ہے دوسرے بچوں کے ساتھ تو ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اس کی ٹریننگ انہیں کہاں سے مل رہی ہے۔ ہم تو صاحب قرآن ہونے کے دعوے کرتے تھک نہیں رہے اور ہمارے بچے آؤٹ آف آیات کام کرتے رک نہیں رہے، یعنی ہمارے بچے ہماری نقل کرتے ہیں، سماج میں جو ہم انہیں فیڈ کرتے ہیں۔ یہ آیات کیا صرف پڑھ کر گزر جانے کے لیے ہے یا سوچ کر عمل کر کے مغفرت کے لیے سپورٹیو سسٹم بنانے کے لیے ہے؟ دوسروں پر لگام لگانے سے بہتر خود پر، فیملی پر اور بچوں پر فوکس کرنے میں زیادہ بھلائی ہے۔ اور ایک بات فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سے متعلق دھیان رکھنا چاہیے ہم لوگ یعنی آنریبل فیمیل اینڈ میل رشتہ داری میں، سماج میں، گھر میں، آفس میں، کاروبار میں یا موبائل پر جب ہوتے ہیں تو جونیئر یا کمتر انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت سینئر یا رتبے والے کسی کا کال آتا ہے یا وہ ہم سے ملنے آتا ہے تو ہمارا ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جس جونیئر یا کمتر انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اسے سائیڈ میں کر کے پہلے سینئر یا رتبے والے کو ویلکم کرتے ہیں۔ میری اسٹڈی کے مطابق یہ آیت ہمیں ایٹیکیٹ سکھاتی ہے کہ جب بھی انسان کسی جونیئر یا کمتر سے ڈیل کر رہا ہو تو اسے اکیلا تنہا کر کے بعد میں بات کریں گے ایسا کر کے اسے حقیر نہ سمجھنا، بلکہ جب بھی جونیئر یا کمتر سے ڈیل کرنا ہو تو اور سینئر یا رتبے والا کوئی بھی آئے تو اسے ویلکم کر کے عزت سے بٹھا کر پہلے جونیئر یا کمتر کے ساتھ ڈیل کمپلیٹ کرنا، پھر سینئر یا رتبے والے سے ڈیل کرنا، دونوں میں سے جس کسی کے ساتھ پہلی ڈیل ہو اسے کمپلیٹ کرنا، دونوں کو یعنی سینئر یا جونیئر کسی کو بھی تنہائی یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ آج کل لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی پہلے سے کسی کے ساتھ بیزی ہے یا کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہے، اس کے باوجود بیچ میں گھس کر خود کی بات پہلے کرنے کی ان کی من کی ضد ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حساب سے خود کو بہتر اور سینئر اور رتبے والا ثابت کرتے ہوئے دوسرے کو تنہا اور کمتر کر دینے کے معنی میں آئے گا، کیونکہ ہر انسان اللہ رب العزت کا ہی بنایا ہوا ہے اور ہر انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہاں پہلے کا وقت یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے ضرورت مند پایا تو اتنا کچھ دیا جس سے آپ کسی کی مدد کے محتاج نہ رہے، تو اب انسان نے انسان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ بھی ہر ضرورت مند کی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ تنہر کا ایک مطلب ردی کی ٹوکری بھی ہوتا ہے، جو چیزیں یوز کرنے کے بعد اسٹور روم میں ردی کی ٹوکری میں رکھ دی جاتی ہے۔ کہا اللہ رب العزت نے صاحب ضرورت آئے تو اسے ردی کی ٹوکری سے یوزڈ آئٹم لے لے، ایسا مت کہنا۔ ہمارے یہاں روپیے کو ہاتھ کا میل بھی کہتے ہیں۔
ہمارے الفاظ تو دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ کا میل خرچہ کرتے ہیں ہم لوگ، جبکہ اللہ رب العزت کے الفاظ قرآن کریم میں کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، بر یعنی نیکی کے اس سٹینڈرڈ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی خود کی دنیا اور آخرت کو سنوار ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم لوگ اپنی پسند کی چیزیں چیریٹی نہ کرو۔ کیا ردی کی ٹوکری کی یوز چیزیں ہم سب ہمارے لیے پسند کریں گے؟ ذرا سا ہی سوچئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وحی کے ذریعے آپ کو جو نعمتیں دی جا رہی ہیں، جو میسیجز دیے جا رہے ہیں تمام انسانوں کے لیے آپ کی رب کی طرف سے، ان کا چرچا عام کیے جاؤ، انہیں لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ، تاکہ لوگ اپنے اپنے کام کو چیک کریں، اللہ کی رضا والے کام کریں اور خود کو برباد ہونے والے کاموں سے بچائیں۔ یہ صورت شریفہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے اپنے کام، تاکہ ہماری آنے والی زندگی کامیاب زندگی ہو، اور ہمیں ہماری زندگی کو تنہر یعنی ردی کی ٹوکری بنانے سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔